چاہتے تھے. تو یہ تو اس کا شکوہ تو میرا خیال ہے کہ جو بھی کرے گا وہ پوری زندگی کرتا رہے گا، اور اس کا مسئلہ حل، یہ والے مسئلہ تو حل ہونے والا نہیں ہے اگر آپ یہ چاہیں. انہیں فی الحال جو نظر آ رہا ہے، باقی اسی قسم کی تبدیلی اور انقلاب کے لیے ہم امام زمان علیہ السلام کے منتظر ہیں، اور جو بھی اگر ایفرٹ اس بارے میں کرتے ہیں تو یہی ہے کہ وہ دین کا پیغام اکثریت میں آ جائے، یعنی معاشرے پر غالب آ جائے. اب تک ایسا نہیں ہوا ہے، ٹھیک ہے، اب تک ہزاروں سال کی تاریخ میں اب تک ایسا نہیں ہوا ہے. اور جہاں جہاں بھی بات کی جاتی ہے، اگر آپ لوگ، میں معذرت کے ساتھ ایک جملہ عرض کروں گا کہ ہم لوگ بعض اوقات بہت زیادہ جذباتی ہو رہے ہوتے ہیں اور جذباتیت میں حقائق گم ہو جاتے ہیں. تو یعنی فار ایگزامپل ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ جی انقلاب ایران کا بھی جو امپیکٹ ہے وہ وہاں کی آبادی کے 10-12% لوگوں سے زیادہ پہ نہیں ہے، اور غالب اکثریت اور آبادی جو ہے نا ان کی مین پاپولیشن، وہ بھی ایسا نہیں ہے کہ سب کے سب اس رستے پہ چل پڑے ہوں. اور اصل مقصد کو سمجھنے والے لوگ جیسا کہ شروع میں وہ تھے رسول خدا اور امام علی کے دور میں، ویسے ہی وہاں بھی یا اور جگہوں پر بھی جہاں پر ایون انقلابات بھی آتے ہیں تو وہاں بھی بہت تھوڑے سے ہی ہیں. یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو انقلاب آیا تو ہمیں خود قرآن بتا رہا ہے کہ ان کی اکثریت کس قسم کی تھی. یہ بات ضرور ہے قرآن میں کہ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، یہ ضرور ہے. سارے کے سارے بنی اسرائیل کرپٹ اور جاہل نہیں تھے، کہ خود خدا اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ قوم موسیٰ میں ایک امت ایسی تھی جو حق کی بنا پر ہدایت کرتی تھی اور عدل پر قائم تھی. اور یہ دو ہی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. امام حسین علیہ السلام کی بھی جو حرکت ہے وہ انہی دو بنیادوں پر ہے کہ حق اور عدل. تو وہ ایک لحاظ سے یہ والا جو پریشانی اور فکر ہے یہ تو ہم میں سے کسی کے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ خدا نے کہا ہے ان اللہ یہدی من یشاء، کہ ہدایت عطا کرنا خدا کی مرضی ہے، خدا جانتا ہے. اور یہ بھی خدا نے کہا ہے کہ جو لوگ عقل استعمال نہیں کرتے ہم ان پر گمراہی کی نجاست ڈال دیتے ہیں. یہ سورہ یونس کی آیت ہے، وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ. جو لوگ عقل والی راہ کو ترک کر دیتے ہیں، اس کو ابینڈن کر دیتے ہیں، فقط جذباتیت اور منمانی چیزوں کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، ان پر ہم یعنی خدا رجس کو ڈال دیتا ہے، نجاست کو ڈال دیتا ہے، یا انہیں نجاست میں پڑا رہنے دیتا ہے، وہاں سے نکالتا نہیں. تو اب اس میں ہمارے لیے جو ہے نا دو باتیں بچتی ہیں. یہ تو ہمارا حقیقتاً تکلیف نہیں ہے کہ ہم پورے معاشرے کو صحیح کر دیں، یہ ہماری تکلیف نہیں. ہمارے ساتھ جو مسئلہ آ رہا ہے وہ دو جگہوں پہ آتا ہے، یعنی کہ جو کام ہمیں کرنا ہے. سب سے پہلی ذمہ داری ہے اپنی تربیت، کیونکہ یا ایہا الذین آمنوا علیکم انفسکم. اب یہ سارے استدلال میں آپ کے سامنے قرآن سے ہی رکھتا جا رہا ہوں. یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، علیکم انفسکم، تم پر لازم اور واجب ہیں تمہارے اپنے نفوس. لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اور اگر تم ہدایت یافتہ ہو گئے تو جو گمراہ ہے وہ تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے. تو یہ پہلی ذمہ داری ہے اپنا نفس. اس کے بعد دوسری ذمہ داری ہے کہ جو رسول خدا کو آئی ہدایت، جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ ڈراؤ، انذار کرو اپنے قبیلے والوں میں سے، اپنے قریبیوں میں سے جو تمہارے قوم کے ہیں، اعزاء ہیں، اقربا ہیں، رشتہ دار ہیں. ان تک آپ ایکسٹینڈ کریں، اپنے میسج کو پہنچائیں. اب لیکن مین فوکس کیا ہے؟ اپنے نفس کی تربیت ہے. اپنے نفس کی تربیت سے غافل ہو کر نہیں
ٹھیک ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ہمارا جو مسئلہ ہے جو بہت بڑا ہے نا وہ یہی ہے کہ ہم اپنی ذات کی طرف توجہ نہیں کرتے اور ساری دنیا سدھارنے کے لیے نکلے کھڑے ہوتے ہیں، اور یہ چیز پاسبل نہیں، کیونکہ ہدایت خدا کی طرف سے آتی ہے، اور ایک ناپاک زبان یا ناپاک نفس کسی دوسرے کو ہدایت نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے، یہ قانون خدا کے مطابق نہیں ہے۔ تو ہمیں سب سے پہلے اگر ہمیں وسیلہ بننا ہے، ذریعہ بننا ہے کسی کی بھی ہدایت کا، تو ہمیں اپنی طہارت نفس پر بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی، ورنہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اچھا، ایک بات یہ ہو گئی۔ اس کے بعد جو دوسری تکلیف ہے وہ یہی ہے کہ ہم حتی الامکان لوگوں تک صحیح بات رکھنے اور پہنچانے کی کوشش کریں۔ پہلے اپنے آپ پر محنت، پھر اس کے بعد اپنے گھر والوں تک اس کو ایکسٹینڈ کرنا، اعزاء اور اقرباء تک، اور پھر جہاں تک ممکن ہو صحیح بات کو پہنچانے کی کوشش کریں، اور اس رستے میں مجاہدہ کریں، ایفرٹ کریں، جو بھی کر سکتے ہیں۔ یہ ہماری تکلیف ہے، نتیجہ لانا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ جی جی سر اپنے نفس سے تو کام ڈیفینیٹلی ہر انڈیویجول کو خود تھوڑی آواز اگر بڑھا لیں۔ جی سر، اپنے نفس پہ تو کام ڈیفینیٹلی ہر انڈیویجول کو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور کرنا بھی چاہیے، لیکن جب کنٹینیوسلی یہ چیز فیڈ ہوتی رہے ذہنوں میں کہ جی سب سے بہتر ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے معاملات کو کلیئر کرانے میں وغیرہ وغیرہ، تو پھر ایک تھوڑا سا اگر میں سپیریورٹی کمپلیکس کہوں جس کی وجہ سے پھر باقی مسائل بھی آ جاتے ہیں، تو وہ چیز نہیں ڈیولپ ہو جاتی یعنی ذہن۔ کون سب سے بہتر ہے؟ سر مطلب پہلے تشی جو ایک رویہ ظاہر کیا جاتا ہے اور ہوتا ہے، جو چیز ہم، ایک ذہنوں میں کنٹینیوسلی فیڈ کی جاتی ہے کہ بھئی آپ کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کی بخشش تو ڈن ہے ہر صورت میں، تو ہم۔ وہ چیز بھی پھر ایک ہنڈرنس پیدا کرتی ہے چیزوں کو کلیئر کرنے میں، معاملات کو سیٹل کرنے میں، اپنے ان کو کہہ لیں کہ آپ رویوں کو، اپنے ہاں، کردار لیکن کو۔ دیکھیں بات یہی ہے نا کہ جب انسان اپنے آپ پر محنت شروع کرتا ہے تو ظاہر ہے جو بات ہم آپ سے بار بار کہتے رہے کہ اس میں سب سے پہلی سٹیج کیا ہوتی ہے؟ جی شہزاد صاحب، جی سب سے سب سے پہلی چیز پہلی سٹیج کیا ہوتی ہے اپنی تربیت میں؟ تزکیہ نفس سب سے پہلا کی پوائنٹ ہے۔ نہیں، سب سے پہلا تزکیہ نفس نہیں ہے، سب سے پہلا ہے معرفت۔ ہاں معرفت صحیح ہے، معرفت پہلی ہے، معرفت تو کے بعد جب تزکیہ آپ نفس ہوگا۔ معرفت حاصل کریں گے تو اسی وقت ان نظریات کا پوچھ ہونا آپ پر ثابت ہو جائے گا۔ جی 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 بالکل صحیح محترمہ، ہے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی 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 سر، بالکل سمجھ آ رہی ہے۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں دیکھیں ایک بات بہت اہمیت کے ساتھ ذہن میں رکھیں کہ آپ کا اپنی زندگی میں جو سودا ہے نا، یعنی جو معاملہ ہے، وہ خدا کے ساتھ ہے اور کسی اور کے ساتھ نہیں ہے۔ ٹھیک جی ٹھیک ہے جی یہ جی بات؟ جی 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 سر، بالکل بے شک بالکل۔ بے شک۔ اور خدا کے ساتھ جب معاملہ کرنا ہے تو ان ہستیوں کو مد نظر رکھنا ہے جنہیں خدا نے آتھینٹیکیٹ کیا ہے، اپروو کیا ہے۔ بالکل ٹھیک، صحیح۔ یہ بات جی بھی سمجھ میں آئی؟ جی، اور وہ ہستیاں کون ہیں؟ معصومین علیہم السلام۔ یعنی ابھی ہمارے سامنے وہ ہستیاں خود بقول پیغمبر دو ہیں، ایک قرآن، دوسرے میرے اہل بیت اہل اطرت۔ بیت، جی ٹھیک ہے، قرآن نہیں نکالی ہے اس فہرست میں، تبھی تو سارے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں۔ صحیح۔ قرآن کو الگ کرنے کی وجہ سے ہی تو یہ ساری مصیبتیں آ رہی ہیں جس کا آپ نے ذکر کیا۔ تو رسول خدا تو بالکل بھی یہ کہہ کے نہیں گئے تھے کہ خالی میرے اہل بیت، بلکہ جو حدیث ثقلین کی روایت ہے اس میں رسول خدا نے قرآن کو ثقل اکبر کہا ہے اور اہل بیت کو ثقل اصغر کہا ہے ثقلین میں۔
اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اہل بیت خود قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں. یہ بات درست ہے یا نہیں ہے؟ بالکل جی صحیح ہے سر. کہ اہل بیت بھی اگر کسی بھی حق کا ریفرنس دیں گے تو کہاں سے دیں گے؟ قرآن سے دیں گے. وہ احادیث کو قرآن سے پرکھنے کی بات اسی لیے ہاں، آ جاتی ہے. اگر وہ اپنی زندگی کے حق ہونے کو ثابت کریں گے تو قرآن کی بنیاد پر ثابت کریں گے. ٹھیک. تو اس چیز کو یعنی کہ پہلا اصول یہ ہے کہ معاملہ خدا سے، کسی اور سے نہیں ہے. جب خدا سے معاملہ کرنا ہے تو جو ہستیاں خدا کی طرف سے جو سرٹیفائیڈ ہیں ان کے پاس جانا ہے، ان کی سننا ہے، کسی اور کی نہیں سننا. تو آپ کو ایون میری بات بھی اس وقت قبول کرنا چاہیے جب آپ کو یہ بات ایٹ لیسٹ فیل ہو کہ میں آپ کو قرآن اور اہل بیت سے نزدیک کر رہا ہوں، آپ کو اپنی من پسند باتیں نہیں سنا رہا. میں اپنی طرف سے کچھ گڑھ کے یا اپنے نظریات نہیں بتا رہا ہوں آپ کو. جب آپ اس بارے میں مطمئن ہونا تب میری بات سنیں. یہ آپ کا فریضہ ہے. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. صحیح ہے. مطلب جب تک کہ آپ اتھینٹک نہ کر لیں کہ جو یہ قرآن اور حدیث سے مطابقت رکھتا ہے تبھی ایکسیپٹ کریں گے نا. ہاں بالکل. لیکن ہم کیا کر تو رہے ہوتے ہیں؟ وہ ہم سورہ توبہ کی اس آیت پر عمل کر رہے ہوتے ہیں کہ جس میں خدا نے اہل کتاب کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ انہوں نے اپنے علماء کو اپنا رب بنا لیا. ٹھیک ہے، سورہ توبہ میں دیکھیے گا آپ. جی 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 اپنے علماء اور رہبان کو احبار اور رہبان، احبار یہودیوں کے علماء، رہبان عیسائیوں کے، عیسائی. انہوں نے احبار اور رہبان کو اپنا رب بنا لیا ہے. یعنی کہ ان سے آگے نہ سوچتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ تحقیق کرتے ہیں. جو انہوں نے بول دیا بس وہی صحیح ہے. آپ بتائیں کہ ان طریقوں کے ساتھ ہم کس کے رستے پہ چل رہے ہیں؟ تو یہ طریقہ تو تقریباً اب ہمارے پاس بھی آ گیا. ہم بھی تو مراجع کرام کی بات سننے کے بعد کہتے ہیں بس ختم. یعنی کسی نے ریفرنس دے دیا کہ یہ سیستانی حالانکہ صاحب نے کیا ہے تو بس وہ ختم ہو جاتا ہے. حالانکہ میں آپ کو بتاؤں توضیح المسائل میں شروع میں ہی لکھا ہوا ہے کہ عقائد میں تقلید نہیں ہے. ہاں عقائد میں تقلید نہیں. آپ کو علماء کو جن چیزوں میں فالو کرنا ہے وہ فقہی مسائل ہیں. عقائد تھوڑی ہے، بلیف سسٹم تھوڑی ہے. یہ تو ہر مرجع مجتہد خود کہہ رہا ہے کہ آپ کو اپنا عقیدہ اور عقیدتی نظام جو ہے، بلیف سسٹم جو ہے، وہ خود اپنی محنت سے بلڈ کرنا ہے، اپنی معرفت کی بنیاد پہ بلڈ کرنا ہے. خالی کسی سے سن کر اگر آپ چیز مان لیں گے اس کا آپ کو فائدہ نہیں ہے. وہ چیز آخرت میں آپ کے کام نہیں آئے گی کہ آپ یہ جی عقائد کو تو اپنی عقلی دلیل کے ساتھ ماننا ہے. خود آپ کا بلیف سسٹم آپ کو اون کرنا چاہیے. اپنے بلیف سسٹم کی اونرشپ آپ کے پاس ہونی چاہیے. کہ اگر مثال کے طور پر قبر میں فرشتے کوئی سوال پوچھیں کہ آپ نے اپنی زندگی میں یہ کام کیا تھا، کیوں کیا تھا، تو آپ کو اس قابل ہونا چاہیے کہ اپنے بلیف سسٹم کی بنا پر اس کو جسٹیفائی کرنے کے قابل ہو. یعنی میں معذرت چاہتے ہوئے، کیونکہ ظاہر ہے کہ گفتگو حق کی ہوتی ہے تو بعض اوقات صاف بھی ہوتی ہے اور تھوڑی کڑوی بھی ہو جاتی ہے. دیکھیں، اگر فرشتے آپ سے آپ کی قبر میں یہ پوچھیں کہ آپ نے ان مجالس کو کیوں اٹینڈ کیا جبکہ آپ نے ساری زندگی اس کی شکایت کی، آپ کے پاس اس کا کیا جواب ہے؟ جی نہیں جی نہیں، میں میں ان خاتون سے اچھا پوچھ رہا ہوں. سر میری تو کوشش ہی ہوتی ہے، میں اسی لیے بہت کم جاتی ہوں. اپنی پرسنل بات بتا رہی ہوں، مطلب ایسا ہول نہیں. یعنی ہمارے میری ساتھ یہ موومنٹ بہت سوال کم ہے اگر سر. پوچھا جائے تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں وہ یہ تھا، وہ تھا، مجبور تھے، معاشرہ تھا، فلاں تھا؟ تو ہمیں ان تمام چیزوں کو اس طریقے سے مد نظر رکھنا چاہیے کہ ہم ہر بات کے لیے جواب دیں.
مثال کے طور پر کہ اگر کوئی یہ کہے کہ بھائی میں اس لیے جاتا تھا کہ میری وجہ سے کسی کی ہدایت ہو جائے، میں اس لیے جاتا تھا کہ کسی کو کوئی صحیح بات بتا دوں، کچھ نہ کچھ آپ کو خود پتا ہونا چاہیے کہ آپ ایک کام کیوں کر رہے ہیں. اور جب کیا کیوں کیسے کی بات آتی ہے نا، تو وہ تقلید سے یہ مسائل حل نہیں ہوتے ہیں، یہ آپ کے بلیف سسٹم اور معرفت سے یہ سارے مسائل حل ہوتے ہیں، کیا کیوں کیسے والے. تو اگر ہم اس چیز کو لے کے چلیں گے کہ ہم ان باتوں کو مد نظر رکھیں گے، اپنی معرفت کو بہتر بنانے پر ایفرٹ کریں گے، ہمیشہ قرآن اور اہل بیت علیہم السلام کو مد نظر رکھیں گے، تو ہم پھر صرف ان علماء یا ان حضرات سے نزدیک ہوں گے جو ہمیں قرآن اور اہل بیت کے رستے پہ لے کے چلیں، ان سے قریب کریں. اب باقیوں کے پاس ہم جائیں گے ہی نہیں. کیوں جائیں گے ہم؟ کیونکہ میرا جو مطمع نظر ہے یا میرا جو ایم اینڈ آبجیکٹو ہے، نہ سوسائٹی ہے، نہ لوگوں کی خوشنودی ہے، اور نہ علماء ہمارا ہدف. علماء وسیلہ ہیں، ہدف تھوڑی ہیں. تو میں اس عالم کے پاس جاؤں گا کہ جو مجھے میرے ہدف تک پہنچائے گا، جو مجھے قرآن اور اہل بیت سے نزدیک کرے گا. جیسے میں علامہ طباطبائی کے پاس جاؤں گا، میں آیت اللہ جوادی عاملی جیسے انسان کے پاس جاؤں گا، یا میں اور ایسے ہی جو حضرات ہیں یا جو اور بہتر ہیں کہ جو ہمیں حق کی راہ پر یہ قرآن اور اہل بیت سے نزدیک کر رہے ہیں، ان معارف کو ہمارے لیے کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں. یا مثال کے طور پر جیسے امام خمینی، آیت اللہ خامنئی، کہ یہ لوگ جو ہیں کہ جو حکومت اسلامی کے حوالے سے ایفرٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن وہاں بھی پرابلم کیا ہو رہی ہے؟ وہاں بھی پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ لوگوں نے انہی کو ہی سب کچھ بنا لیا اور اس کے آگے کوئی دیکھنے کو تیار نہیں. تو یہ ہوتے ہیں مسائل. تو آپ کو اگر ترقی کرنا ہے نا، تو ان اصولوں پر آپ کو دھیان رکھنا پڑے گا. اور یہ بات بھی مد نظر رکھنی پڑے گی کہ جو ایون پورے معاشرے کی اصلاح ہے وہ اب تک ہوئی ہی نہیں ہے. تو یہ چیزیں جب انبیاء کے دور میں نہیں ہو پائیں، ائمہ کے دور میں نہیں ہو پائیں، تو میں اور آپ کیا کر لیں گے؟ تو ہماری ذمہ داریاں دو ہی بنتی ہیں. ایک ذمہ داری یہ بنتی ہے سب سے پہلے اپنے نفس کی طہارت و تربیت اور اس کی ترقی کی محنت، کیونکہ اصل سوال اس کا ہی ہوگا. اور پھر اس کے بعد جتنا آپ اس کو پھیلا سکتے ہیں، اسٹارٹنگ فرام یور اون ہوم، رشتہ دار، اعزاء، اقربا. اور پھر اس کے بعد اگر کبھی ونس ان اے لائف ٹائم کسی کو کوئی اپرچونٹی ملتی ہے ایک مجاہدے کی اور اس کی، تو وہ ایک الگ بات ہے. لیکن وہ کوئی روزانہ کے روزمرہ کے معاملات نہیں ہیں. وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ صدیوں میں ایک یا دو دفعہ ایسے کوئی مواقع آتے ہیں. جی ہمارا میں جو سمجھ رہا تھا، کہنا چاہتا تھا کہ یہ جو بات ہے معرفت کی، جی تو ہماری جو میں تھوڑا آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی بولیے. ہاں، جو ہماری مجالس ہیں اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ معرفت پڑھانے کا ایک ذریعہ ہے. ایسا ہونا چاہیے. ایسا ہونا جی چاہیے. جی اور وقت کے ساتھ ساتھ ایسا کم ہو گیا ہے، مطلب اس میں تنزل ہی آئی ہے کافی حد تک. اور وہ ہماری بات ہے کہ اب آپ کو تلاش کرنا پڑتا ہے کہ کسی کے کون سے ایسے عالم ہیں جس کے پاس آپ جا کے مجلس سن سکیں. تو وہ آپ کو ایک مل جاتے ہیں تو آپ ایک دو ان کی مجلس سن لیتے ہیں. باقی تو آپ رسمن پوری کرتے ہیں کہ جی چلو بھائی مجلس حسین میں جانا ثواب کا کام ہے. لیکن وہی بات ہے نا، دیکھیں بات ساری کی ساری یہی ہے نا کہ میں سمجھ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کے لیے یہ چیزیں مشکل ہوتی ہیں اور ہوں گی، لیکن جو حق کا رستہ ہوتا ہے نا، میں آپ کو بتاؤں، وہ کبھی بھی کسٹمز اور ٹریڈیشنز کو فالو کر کے نہیں ملتا ہے. جن لوگوں نے بھی راہ حق کو طے کیا ہے وہ ہمیشہ ٹریڈیشن بریکر ہی ہیں.
یعنی ایون اگر انقلاب کو بھی آپ اسٹڈی کریں گے نا، اس نے بھی ساری ٹریڈیشنز کو بریک کر کے ہی آیا ہے، وہ بھی ان رستوں سے نہیں آیا ہے. وہاں پر بھی جو نظریات آئے سامنے اور یہ ہوا، اور مطلب چیزیں ظاہر ہے کہ ابھی تو میں ان سب پہ بات نہیں کر سکتا ہوں. تو آپ کو اس اصول کو جب تک آپ مد نظر نہیں رکھیں گے، اور یہ ہماری زندگی کا یہی اصل امتحان ہے کہ ہم خدا کو چاہتے ہیں یا دوسری چیزوں کے زیر اثر، یہی اصل امتحان ہے لائف. تو جب تک باقی تمام چیزیں ہم پر اپنے اثر ڈالتی رہیں گی، ہم اس میں پڑے رہیں گے، اس کے اندر پھنسے رہیں گے، تو پھر نہیں ہو سکتی ترقی. امام حسین علیہ السلام کے دور میں بھی آپ دیکھ لیں کہ امام حسین علیہ السلام نے تمام چیزوں کو، ٹریڈیشنز کو بریک کیا یا نہیں کیا تھا جو اس زمانے میں سارے کام چل رہے تھے. تو یہ جی رضوان صاحب. سر میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ میں نے یہ نوٹ کیا ہے، میں کافی عرصے سے مجالس بھی سن رہا ہوں، اور میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ بائی دا ٹائم جیسے جیسے ہم امام زمانہ کے ظہور کے نزدیک آتے جا رہے ہیں، بہت ساری مجالس میں بہت ساری بصیرت زیادہ ہوتی جا رہی ہیں. صرف ہمارا کام سلیکشن ہوتا ہے. اگر ہم سلیکشن پراپر کر لیں تو میں دیکھ رہا ہوں کہ اب ہمارے مجالس میں بہت زیادہ بصیرت آتی جا رہی ہے. گڈ، اچھی بات. آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. نہیں، میں ابھی بھول بھی نہیں رہا، میں نے کہا کوئی اور اگر. نہیں، یہ بات ان کی صحیح ہے کہ سلیکشن کا اصل مسئلہ ہے سلیکشن کا. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کون سا ذاکر یا کون سا مجلس پڑھنے والا ایسا ہے جس کے پاس آپ جا سکتے ہیں. تو یہ آپ کو سلیکشن کرنا پڑتا ہے. جی جی، صحیح. نہیں، اور یہ والی بات جو ہے نا، یہ تقریباً ہر دور میں رہتی ہے. اچھا، ایک سوال ہے مجھے لیکن بس بات یہ ہے کہ ایسے افراد اقلیت میں ہوتے ہیں. یعنی اگر میں آپ سے پوچھوں نا کہ آپ کتنے ایسے لوگوں کے نام لے سکتے ہیں، تو میرا خیال ہے رضوان صاحب بھی 4-5 لوگوں سے زیادہ نام نہیں لے پائیں گے کہ جو واقعی آپ کو بصیرت اور معرفت دے رہے ہوتے ہیں. جی رضوان صاحب. جی اچھا، چلیں شہزاد صاحب جی آپ بات کریں. میرے حساب سے تو سر، میں اگر کراچی میں دیکھتا ہوں تو مجھے 1 یا 2 ہی ایسے ہیں جن کی مجالس سننے کے لیے میں گھر سے سوچتا ہوں کہ نکلوں گا ضرور جاؤں گا. ویسے مجھے جو نا وہ پھر باقی کے لیے میں مطلب اتنا وہ نہیں ہوتا کہ مجھے جا کے ایکسائٹیڈ کہ میں سنوں. ہاں، 1-2 ذاکر ایسے ہیں جن کو میں سننا چاہتا ہوں اور جو میں سننے کے لیے جاتا ہوں. تو نہیں، اور وہی اس والی میں بات ہے دیکھیں، کہ آپ 1-2 ہی ہیں جو آپ کو ملتے ہیں، مطلب ہاں وہی میں کہہ رہا ہوں کہ کم ہے، اقلیت میں کم ہے، ایسے اقلیت افراد. میں ہو گئے ہیں. اچھا، اور اس میں ایک اور بات بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ یعنی جو لوگ بھی صحیح سچی بات کرتے ہیں، اچھی بات کرتے ہیں، تو ان کے پاس بھی تربیتی نظام نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ ہاں، تربیت نہیں ہوتی. یعنی تربیت کا مطلب ہے کہ لوگوں کو اپنے ہاتھ میں لیں اور باقاعدہ ان کے نفوذ کی تراش خراش کریں، پالشنگ کریں، ان کو بلند کریں، ان کے خدشات اور ان کے پرابلمز دور کریں، ان کو کسی مقام اور معیار تک لے کے جائیں. یہ والا انتظام ہمارے یہاں تقریباً نہیں ہے. میں تو وہی آپ سے کہہ رہا تھا کہ وہ مجالس ایسی ہوتی ہیں کہ ہم سن کے واپس آ جاتے ہیں اور سوال کرنے کی ہمارے پاس نہ گنجائش ہوتی ہے نہ تو اجازت ہوتی ہے. یہ بہرحال جب ایک اب آپ وہ کے ہے. ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ تو وہ اس کو پھر یا تو خود ہی اپنی طور پر کرتے ہیں یا پھر چھوڑ دیتے ہیں کہ یار یہ تو میں سمجھ نہیں آئی. جی جی. زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ یار یہ باتیں تو کی ہے انہوں نے، یہ وہی سمجھ میں نہیں آئی. ہو سکتا ہے وہ باتیں صحیح کر رہے ہوں
لیکن جب تک کہ آدمی کی اس کی لاجک سمجھ نہیں آئے ہاں گا وہی کہہ رہا ہوں کہ اس میں تربیتی نظام نہیں ہے کہ ایسے حضرات اقلیت میں ہیں اور ان کے پاس بھی یا انہوں نے کوئی تربیتی نظام قائم نہیں کیا ہوا. اب جیسے آج صبح میں ایک مجلس اٹینڈ کی ہے, اس میں انہوں نے کہا جی مقصد امام حسین جو ہے بالکل صحیح ہے کہ امر بن معروف اور نہیں عن المنکر کے لیے وہ گئے, اور انہوں نے کہا کہ میں اسی کے امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. لیکن امر بن معروف کرتے کرتے وہ انہوں نے جہاد کیا ہے. امر بن معروف کے تحت انہوں نے جہاد کیا ہے. تو امر بن معروف کا رتبہ تو بہت اونچا چلا گیا. نہیں, سب سے پہلے اتفاق سے میں بھی کچھ مجالس پڑھنے پر کچھ لوگوں نے, تو میرا ٹاپک بھی یہی تھا, ہے بلکہ ابھی بھی, امر بالمعروف و نہی از منکر, جو امام علیہ السلام کا پہلا مطلب وہ تھا. لیکن اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ امر بالمعروف و نہی از منکر کا مطلب کیا ہے, یا آپ سب لوگ بتائیں کہ کر کے لکھ کر کے نہیں, کیونکہ اس میں جو ہے نا, دیکھیں ہمارے ڈسکشن میں ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ 2-3 آدمی بولتے رہتے ہیں, باقی سب خاموش بیٹھے رہتے ہیں. یہ فائدہ نہیں ہے, میں واقعی بتا رہا ہوں کہ یہ فائدہ نہیں ہے. جی بات تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں. جی, کیا مطلب سمجھتے ہیں امر بالمعروف و نہی از منکر کا؟ امر بن معروف کا جو ذہن میں ہے, اب میرے ذہن میں یہ ہے کہ آپ کو وہ جو ہے نا کہ اگر آپ کسی بات کو روک سکتے تو روکے, مطلب جتنی آپ اپنی ہمت کے حساب سے اپنی آواز بلند کریں, اور جتنا روک سکتے ہیں روکیں, مطلب جتنی اچھی چیز آپ بیان کر سکتے ہیں بیان کریں. اور اس میں جو ہے کنڈیشن یہ ہے کہ آپ کس حد تک جا سکتے ہیں. امر بن معروف کی لمٹ کیا ہے, وہ ایک سوال ایسا ہے جو کہ بہت کوشچنیبل ہے. مطلب آپ کسی کو کس حد تک مجبور کر سکتے ہیں کہ آپ یہ کریں. تو اس کے اندر وہی بات ہے کہ بھئی آپ زیادہ آج کے دور میں تو زیادہ پریشر کر ہی سکتے ہیں, کیونکہ ہاں وہ تو بات پریکٹیکل اس پہ آ گئی نا, پریکٹیکل اپلیکیشن کی آ گئی. لیکن خود امر بالمعروف و نہی از منکر کا یا نہی عن المنکر کا مطلب کیا ہے؟ اصل پہلا سوال تو یہ ہے نا, یعنی معرفت کے لیول پہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کیا ہے؟ کہ اپنے آپ کو اور اپنے ارد گرد جو ہے اچھائی کا حکم دینا, اچھائی کر کے دکھانا, اچھائی کر کے دکھانا اور اس کو پریکٹیکلی دکھانا اور اس کو پروموٹ کرنا. تو اب پوچھتے ہیں رضوان صاحب سے. جی رضوان صاحب. رضوان صاحب. جی رضوان صاحب آپ میوٹ پر ہیں. اچھا, ایک اور ہینڈ ریز ہوا ہے, چلیں آپ بتا دیجئے. جی فرمائیں. سمجھ نہیں آ رہی ان کا میوٹ. تو آپ اپنے کو انمیوٹ کر لیجئے نا. سر وہ فورس میوٹ ہے ایڈمن کی طرف سے. فورس میوٹ کی اچھا, میں تو ابھی ایڈمن ہوں بھی نہیں. نہیں میں نے تو سب کو الاؤ کیا ہوا ہے, پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے. نہیں وہ نہیں ہو رہا تھا, میں نے بہت بار ٹرائی کی ہے تو پہلے بھی نہیں ہو رہا تھا. شاید اچھا, تو رضوان صاحب کو بھی دیکھ لیں کہ وہ بھی بیچارے اسٹرگل نہ کر رہے ہیں. جی میں دیکھتا ہوں. جی فرمائیے. سر مجھے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ جیسا کہ جب یہ بات آتی ہے کہ سب سے پہلے اپنے نفس پہ کام شروع کریں, تو امر بالمعروف یعنی جس بھی خیر کا ارادہ ہے وہ ہمیں اپنے سے شروع کرنا چاہیے, اور جن برائیوں سے قرآن یا اہل بیت منع کر رہے ہیں
اس کے لیے بھی سب سے پہلے ہمیں خود پر کام کرنے کی ضرورت ہے. مطلب اپنے آپ کو یہ حکم سب سے پہلے دیا جائے. یہ ٹھیک ہے، لیکن میں پھر وہی کہہ رہا ہوں کہ اس کا معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے؟ سر اس سے مراد جو سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم نے فالو قرآن اور اہل بیت کو کرنا ہے تو جن نیکیوں کا، جن بھلائیوں کا وہ حکم کریں ان کو ہم تو ان فالو کو کریں، کیا اور کرنا ہے پھر امر بالمعروف میں؟ ان کو فالو کریں، ہم سب سے پہلے خود فالو کریں، اور جن چیزوں سے وہ منع کرتے ہیں ان سے ہم باز آئیں. صحیح. اچھا، اور کون بتائے گا؟ اچھا میں بتانا چاہ رہا ہوں، میری شاید میں اب انمیوٹ ہو گیا ہوں شاید. جی 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 بولیں. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ امر بالمعروف اور نہی المنکر یہ ہے کہ آپ نے معروف چیزوں کا یا اچھائی کا حکم دینا. امر تو حکم دینے کو کہتے ہیں، حکم دینا ہے، اور برائیوں سے روکنا ہے. تو یہ دیکھنا ہوگا پہلے کہ کیا یہ اختیارات آپ کے پاس ہیں کہ نہیں ہیں. اچھا، یہ اختیارات کیسے حاصل ہو سکتے ہیں؟ جب آپ نے جس کا اچھائی کا یا برائی کا حکم، اچھائی کا حکم دے لیں، اس پہ خود ہم نے عمل کیا ہو، پھر تو آپ کے پاس یہ شاید اجازت آ جائے کہ آپ یہ حکم دوسرے پہ لگا سکیں. اور برائی سے بچا ہو تو پھر یہ آپ کے پاس یہ حکم لگانے کی صلاحیت پیدا ہو سکتی ہے، یا کوئی آپ کو یہ اجازت دے سکتا ہے کہ آپ دوسروں کو اس برائی سے بچانے کی کوشش کریں. کیونکہ یہ حکم کی بات ہو رہی ہے نا. حکم تو آپ جب ہی لگا سکتے ہیں جب آپ کے پاس خود یہ اپنے اوپر عمل کیا ہوا ہو آپ نے. ٹھیک، چلیں. اور بھی کچھ حضرات ہمارے پاس موجود ہیں. تو یہ آپ ہی میں سے کسی نے دو تو نہیں کیے ہوئے؟ یہ ایچ ایف زیدی صاحب کون ہے؟ جی یہ ایک خاتون ہے. اچھا میوٹ کیا ہوا اپنے آپ کو. اچھا. عنایت صاحب آپ نے کچھ پوچھنا تھا؟ اچھا، اس میں دیکھیں امر بالمعروف اور نہی از منکر میں جو سب سے پہلی بات آتی ہے نا، وہ یہ آتی ہے کہ یہ کسی چیز کے بتانے کو نہیں کہتے ہیں. جیسے رضوان صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کرایا، اس کا امر و نہیں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں. تو امر اور نہیں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک چیز کو امپلیمنٹ کریں گے. ٹھیک ہے، امر بالمعروف یعنی نیکی کا اسٹیبلش کرنا اور امپلیمنٹ کرنا، اور نہیں عن المنکر کا معنی یہ کہ برائی کو ایلیمینیٹ کرنا، اپروٹ کرنا، جڑ سے نکالنا، ختم کرنا، اس کو رخصت کر دینا. ٹھیک ہے، تو یہ سب سے بڑی بات ہے، اہم ترین بات ہے اس میں، کہ اگر فار ایگزامپل کوئی تقریر کر رہا ہے یا ایون تحریر کر رہا ہے تو یہ امر بالمعروف اور نہی از منکر کا بہت چھوٹا سا حصہ، وہ اس کے 5-7% ایسپیکٹ کو کور کر رہا ہے، ریکوائرمنٹس کو کور کر رہا ہے. تو اس بنا پر یہ ذمہ داری ہے نا کہ امام حسین علیہ السلام جب کہہ کے نکلے تھے کہ میں ارادہ کرتا ہوں، رکھتا ہوں کہ میں امر بالمعروف کروں اور نہی از منکر کروں، تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ میں جا کے لوگوں کو بتاؤں کہ نیکی کیا ہوتی ہے یا نیکی کرو، بلکہ امر بالمعروف کا مطلب یہ ہے کہ نیکی کو امپلیمنٹ اور اسٹیبلش کرنا. یہ بات کلیئر ہوگی؟ جی جی، یہ بات واضح ہوگی؟ جی بات ہے. ٹھیک. اچھا، دوسرا جو بہت یہاں پر مشکل سوال آتا ہے، اب یہ آپ لوگ بتائیں پھر مجھے، یعنی جن لوگوں نے اب تک بات نہیں کی ہے وہ بتائیں کہ جس وقت امام حسین علیہ السلام نے یہ بات کہی کہ میں امر بالمعروف و نہی از منکر کرنے جا رہا ہوں، اس وقت کون سی ایسی نیکی تھی جو اسلامی معاشرے میں نہیں ہو رہی ہو؟
جی نماز تھی، نماز جماعت تھی، روزے تھے، حج تھا، زکوٰۃ تھا، انفاقی عبادات تھیں، زکوٰۃ وغیرہ جو بھی تھا. کون سی ایسی چیز تھی جو نہیں ہو رہی تھی؟ تو امام علیہ السلام جو تھے وہ کون سے معروف کا امر کرنے جا رہے تھے لوگوں سے؟ کیا کہنے جا رہے تھے؟ مطلب کیا کرنے جا رہے تھے؟ نماز تو وہ پڑھ رہے تھے، لیکن اس کے اپوزٹ جو چیزیں ہیں اس کو بھی ساتھ میں وہ کر رہے تھے. مثلاً کیا کر رہے تھے؟ مثلاً یہ کہ جیسے جو چیزیں اسلام میں منع کی ہوئی ہیں جیسے شراب ہے اور دوسری چیزیں ہیں. نہیں، اس معاشرے میں شراب عام نہیں تھی، ایسی کوئی بات نہیں. وہ تو یزید وغیرہ کی چیزیں ہیں یا حکمران کرتے ہوں گے، لیکن معاشرے میں شراب عام تھی اس کا تو کوئی ثبوت ہمارے پاس نہیں. اب یہ بہت ٹرکی کوسچن ہے کہ امام حسین کس معروف کو امر کرنے یا کس معروف کو اسٹیبلش کرنے کے لیے اٹھے تھے. اب اس کو اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ جو حکومت بنی تھی وہ ایسے شخص کے پاس تھی جو فاجر تھا، تو اس کے لیے گئے تھے. دیکھیں یہاں پر یہی بات ہوتی ہے کہ یعنی یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا سمجھ لیں تھاٹ پرووکنگ پوائنٹ ہے کہ دین کا ظاہر اور دین کی حقیقت یہ دو الگ معاملات ہیں. ٹھیک ہے، دین کا ظاہر ان عبادات کے ذریعے سے جن کا ہم نے نام لیا اور یا کسٹمز اور ٹریڈیشنز کے ذریعے سے، یعنی کہ جیسے آپ کی جو مجلس ہے یا نظر نیاز ہے، یہ تمام چیزیں ہیں یہ کسٹمز کے تھرو سے آپ کے پاس آئی ہیں، مطلب روایات اور رواج کے تھرو سے آپ کے پاس آئی ہیں. اور اسی لیے ان میں دنیا کے مختلف مقامات میں فرق ہے کہ یہ وہ نہیں ہے کہ جیسے عبادات کے نماز پوری دنیا میں مسلمان ایک طریقے سے ادا کر رہے ہوتے ہیں، یا روزہ اور حج اور وہ سب چیزیں، لیکن یہ کسٹمز ہیں. یہ تمام کی تمام چیزیں مل کر دین کا ظاہر بناتی ہیں، لیکن دین کی جو اصل اور حقیقت ہے وہ ان سب سے جداگانہ ہے. اور دین کی حقیقت ڈیفائن ہوتی ہے بنیادی طور سے بندگی خدا سے، کہ اللہ کی بندگی کی کتنی مطلب سمجھ لیں انٹینسٹی، کوالٹی، اخلاص، پاکیزگی، عبدیت خدا کی وہ لوگوں کے اندر موجود ہے. ان کی نمازوں میں کتنا خلوص ہے، ان کی عبادات میں کتنی سچائی ہے، جو اعمال بھی وہ انجام دے رہے ہیں بطور رسم و رواج بھی اگر ایک کام کر رہے ہیں تو اس میں سچائی اور معرفت اور گہرائی اور اخلاص کتنا ہے. تو یہ تمام کے تمام معاملات جو ہیں نا، یہ دین کی بندگی کی کوالٹی، دین کی حقیقت کی بنیاد ہے. اور اس کے بعد جو نمبر 2 بات آتی ہے وہ انسان کا کردار اور اخلاق ہے، انڈیویجول لیول پر بھی اور معاشرتی لیول پر بھی. کردار اور اخلاق اگر ان دو معاملات میں گڑبڑ ہو جائے گی، ان دو معاملات خراب ہو جائیں گے، تو سمجھ لیں کہ دین کا جو درخت ہے وہ اپنے اندر سے یا اپنی جڑوں سے روٹن ہونا شروع ہو جائے گا. اور یہی وہ مسئلہ تھا اس وقت، یعنی یہ وہ معروف تھا کہ جو ختم ہو رہا تھا. تو ہم یہ کہتے ہیں نا کہ امام حسین اگر یہ قربانی نہیں دیتے تو آج کوئی نماز نہیں پڑھتا. یہ بات درست نہیں ہے، نماز نہیں پڑھتا. امام حسین اگر قربانی نہیں دیتے تو آج کسی کو نماز کا معنی پتہ نہیں ہوتا. یہ مسئلہ ہوتا. نماز لوگ پڑھ رہے ہوتے، جیسے بہت سارے مسلمان ہیں کہ جن کو ائمہ اہل بیت سے کوئی سروکار نہیں ہے، وہ لوگ آپ دیکھیں گے کہ وہ معرفت اور اخلاص اور گہرائی سے دور ہیں، وہ صرف دین کے چھلکے پر ہیں.
زیادہ تر جو لوگ اہل بیت سے دور ہیں. یہ ہوتا پھر. تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جس چیز کو بچایا ہے وہ دین کی حقیقت ہے، اور جس چیز کو زندہ کیا ہے وہ دین کا باطن اور اس کے جو اندرونی معاملات ہیں، اس کے باطنی معاملات ہیں، ان کو مرنے سے بچا لیا آپ نے، ان کو ختم ہونے سے بچا لیا. کہ جیسے ہم آج دیکھتے ہیں کہ مطلب اہل کتاب کے اندر ہم یہ تمام چیزیں دیکھتے ہیں، مسلمانوں کی بڑی تعداد میں ہم یہ چیزیں دیکھتے ہیں، سب نہیں لیکن بڑی تعداد میں یہی ہے کہ وہ خالی دین کے ظاہر پر، چھلکے پر ہیں، شیل پر ہیں. ان کو خبر نہیں ہے کہ اس کے اندر کیا ہے. ان کو اس بات کی فکر بھی نہیں ہے کہ نماز جو ہے کہ جس طریقے سے کہ ہمارے یہاں وہ حدیث ماشاءاللہ کتنی کامنلی بیان کی جاتی ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو غلاموں کی طرح عبادت کرتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو تاجروں کی طرح عبادت کرتے ہیں، اور کچھ لوگ اللہ کو لائق بندگی سمجھ کر عبادت کرتے ہیں، اور یہ آزادوں کی عبادت ہے. کتنا بڑا جملہ ہے. اس کے اندر کتنی زیادہ گہرائی ہے، کتنی معنویت ہے. لیکن الحمدللہ یہ ائمہ علیہ السلام کی برکت سے یہ اتنے نادر و نایاب نظریات ہمارے ہاتھوں میں. اب ہم اس کی قدردانی کرنے والے بنے نہ بنے وہ ہماری مرضی. ایک سوال یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں یہاں پر کہ اگر جیسے دین کی جو باطن ہے اس کو دیکھنے کے لیے آپ کو پھر اوور آل معاشرے کا اخلاقی لیول دیکھنا پڑے گا. وہ معاشرے اس کا ایک ریپریزنٹیٹیو ہوتا ہے، بالکل، اور وہ اس کا ایک انڈیکیٹر ہے، ایک انڈیکیٹر ہے جی، پاورفل انڈیکیٹر ہے جی. کہ اگر معاشرے کا اوور آل اخلاق نیچے گر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ دین سے دور ہو گئے ہیں، کہ وہ دین کی حقیقت سے دور ہو رہے ہیں. دین کی حقیقت دین سے موجود ہیں، مطلب مسجد صبح شام جا رہے ہیں لیکن ظاہر دین. وہی میں آپ سے کہہ رہا تھا نا کہ اس وقت بھی ان معاملات میں کوئی پرابلم نہیں تھی. مسجدیں بھری ہوئی تھیں، لوگ نمازیں پڑھ رہے تھے، حج ہو رہا تھا، سب ہو رہا تھا. تو اگر ہم معروف اور منکر سے مراد یہ سب لیں گے تو پھر تو امام حسین کس بات کو کہہ رہے ہیں کہ میں امر بالمعروف اور نہی از منکر کا ارادہ رکھتا ہوں. یہ سب چیزیں تو موجود تھیں، ان میں تو کوئی پرابلم نہیں تھی. اور اگر آپ اگر ان لوگوں کو جو بنو امیہ کے کارندے ہیں، عبید اللہ ابن زیاد اور یزید اور ان سب کے خطوط بھی آپ دیکھیں نا، یا ان کی تقریروں کو بھی آپ دیکھیں کہ جو انہوں نے اس زمانے میں کی ہیں اور جو محفوظ ہیں کتابوں میں، تو آپ دیکھیں گے کہ بھائی ان کی باتیں اگر نام آپ ہٹا دیں نا، ان کا نام ہٹا دیں اور خالی اس خط کو یا اس تقریر کو سامنے رکھیں، تو آپ کہیں گے یہ تو بہت ہی بڑے دیندار انسان کی گفتگو. یہ سب موجود تھا. دین کی باتیں بھی ہو رہی تھیں، قرآن کی آیتوں کی تلاوت بھی ہو رہی تھی، سارے تبلیغات بھی تھیں، بڑے بڑے بیانات بھی تھے، سب تھے. لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ لوگ ان تمام چیزوں کو اپنے ذاتی مفادات کے پورا کرنے کا ذریعہ بناتے ہیں. اپنی منمانی، اپنی خواہشات، اور اپنی منمانی اور خواہشات جہاں سے آتی ہیں وہاں سے اللہ کی بندگی رخصت ہو جاتی ہے. ایک سوال میرا یہ ہے کہ میں اپنی ذات سے اندازہ کروں کہ اگر میں کہوں کہ میں امر بالمعروف کرنا چاہتا ہوں تو اپنی ذات کے علاوہ، تو مجھے کیسے اندازہ ہو کہ کیا کس طرح سے کروں؟ آپ اس کو نافذ کرنے کی ایفرٹ کریں، نہ کہ خالی بیان کرنے کی. ہاں، جو آپ کے ہاتھ میں ہے، ہاں، جتنا آپ کر سکتے ہیں. جیسے میں نے کہا نا کہ رسول خدا کو بھی میں نے 2 آیتیں جو آپ کے سامنے پڑھی کہ اے ایمان والو، تمہارے اپنے نفوس تمہارے اوپر ہیں، ان کی ذمہ داری تمہارے اوپر. ٹھیک ہے، اس میں تو کوئی بھی آپ کو نہیں روک رہا نا. اپنے اوپر
اپنے اوپر معروف اور منکرات کو امپلیمنٹ کرنے سے تو آپ کو کوئی نہیں روک رہا نا جی. سب سے پہلے اپنے اوپر امپلیمنٹ کریں. تو یہ ہوا یہاں پر. تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جگہ تو ہم ذمہ دار ہی ہیں, اس جگہ تو مسئول ہو ہی گئے بغیر کسی پرابلم کے. اس کے بعد جب خدا رسول کو کہہ رہا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, قرابت دار, گھر والے, یعنی جیسے ہماری وائف, ہمارے اولاد, ہمارے گھر والے, ہمارے قریبی بہن بھائی رشتہ دار, اب یہ لوگ جو ہم سے جڑے ہوئے ہیں اقربا ہمارے, پھر ان میں آپ ایکسٹینڈ کریں, ایکسپینڈ کریں. وہاں بھی ہر ایک نہیں مانے گا آپ کی بات, لیکن جس حد تک ہو اصل نیت آپ کی یہ ہو کہ اچھائی نافذ ہو اور برائی رخصت ہو, نہ کہ اچھائی اور برائی کے بارے میں بتایا جائے. میں آپ کو ڈفرنس جو ہے نا یہ سمجھانا چاہ رہا تھا کہ امر بالمعروف کا مطلب نیکی کے بارے میں بتانا نہیں ہوتا ہے. جی, اپنے اوپر امپلیمنٹ کرنا ہے اور اس کے بعد امپلیمنٹیشن ہے, امپلیمنٹیشن ہے امر بالمعروف. تو انسان اس کی ایفرٹ کرتا ہے, کوشش کرتا ہے, کچھ میں جگہوں پہ کامیاب ہو جاتا ہے, کچھ جگہوں پہ ناکام ہو جاتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں, کیونکہ آپ کا اجر تو آپ کی کوشش پر ہے نا. وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى, آپ کا جو اجر ہے وہ آپ کی کوشش پر ہے, نہ کہ نتیجے پہ. نتیجہ خدا کی مصلحت کے مطابق ہوتا ہے, اس میں میرا آپ کا کسی کا اختیار نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں. جی رضوان صاحب. رضوان صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ رضوان صاحب اب جب آپ انمیوٹ ہو جائے نا تو پھر میوٹ نہیں کیجیے گا اپنے آپ کو. اچھا شہزاد صاحب, مجھے شاید آپ نے وہ کوسٹ آج نہیں بنایا ہے تو میں شیئر نہیں کر پا رہا تھا. میں کم از کم ایک چیز تو آپ لوگوں کو میں دکھا آپ کو اصل میں ابھی بنا دیتا ہوں. اصل میں کچھ آج عروج بھائی بھی آئے ہوئے ہیں اور میں آپ کو ہوسٹ بنا دیتا ہوں. جی ٹھیک ہے. اب آپ عروج صاحب نے آج کچھ نہیں بتایا ہمیں. وہ عروج بھائی کنیکٹ تو ہوئے ہیں لیکن شاید ان کا یہ میوٹ کا مسئلہ ہے. ہاں تو وہ کر نہیں رہے. میں ان کو ایک میسج میں اصل میں نا میں ابھی ٹریول کر رہا ہوں تو میں بس یہ چلتے میں جو ہے نا میں کلاس لے رہا ہوں تو میں سن ساری چیزیں رہا ہوں, پارٹیسپیٹ اس طرح نہیں کرتا. اچھا, یہ اب آپ لوگوں کو میری اسکرین نظر آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. اچھا, تو ہم جو ہمارے پاس تھوڑا سا ٹائم ہے, چلیں ماشاءاللہ ڈسکشن تو اچھا رہا, تو ہم یہ ہدیتاً آپ کے سامنے اس کو تھوڑا سا انالائز کر لیتے ہیں. عربی اب آپ لوگ سمجھنا شروع ہو گئے نہیں؟ تھوڑی بہت. جی سر. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو بتائیں کہ یہ امام حسین علیہ السلام کا کیا ہے, کون سی دستاویز یا تقریر ہے؟ یہ امام کی وصیت ہے ہم کے بھائی محمد المعروف ابن حنیفہ کی طرف. ٹھیک ہے. حاضہ ما اوصى به وصیت ہے الحسین ابن علی ابن ابی طالب الی اخیہ محمد المعروف بابن الحنفیہ. ٹھیک ہے, اس کو یہ پڑھنا غلط ہے کہ محمد ابن حنفیہ, وہ تو پھر بالکل ہی گڑبڑ ہو جائے گا. تو ان کا نام محمد تھا لیکن معروف ابن حنفیہ کے نام سے تھے. صحیح. اچھا, اب اس کو پڑھیں, یہ زیادہ کوئی لمبا خط نہیں ہے جو آپ نے بطور وصیت, اور یہ مدینے سے نکلتے ہوئے آپ نے ان کو دیا تھا. ان الحسین ابن علی یشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ عبدہ ورسولہ.
سب سے پہلے آپ نے گواہی دی اپنے بارے میں کہ حسین ابن علی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وحدہ لا شریک، اور محمد اس کے عبد ہیں اور رسول ہیں۔ جاء بالحق من عند الحق، یہ بہت قیمتی جملہ ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ سمجھ میں آتا ہے؟ جی آ گیا حق کی طرف سے۔ جی، اور کوئی آپ لوگ اگر عربی سیکھ رہے ہیں بتائیں کچھ کلیئر۔ جاء جی جو آیا حق کے ساتھ، حق کی طرف سے، حق کی طرف سے۔ جاء، اب یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ رسول خدا کو کہہ رہے ہیں، رسول خدا کو۔ جی ٹھیک ہے۔ آپ اس بات پہ غور کریں گے کہ بہت سارے مقامات پر کہ جب امام حسین علیہ السلام نے عام طور سے کوفے والوں سے، شامیوں سے یا عوام سے بات کی ہے نا، تو اپنے آپ کو زیادہ تر رسول خدا کا فرزند اور نواسا اور اس طریقے سے وہ کیا ہے، پیش کی، کیونکہ وہ ٹرائبل سوسائٹی تھی، وہ زیادہ تر جو ہے نا اسی قسم کے ریلیشن شپس کو ہی اہمیت دے رہے ہوتے تھے۔ لیکن اب یہاں پر بات کی ہے کسی لائق آدمی سے یا اپنے دل کی بات کی ہے، تو آپ دیکھیں آپ نے یہ نہیں کہا ہے کہ میں رسول کا نواسا ہوں یا ان کی بیٹی کا بیٹا ہوں۔ آپ نے رسول کا جو تعارف کرایا ہے وہ یہ کہ رسول حق کے ساتھ آئے۔ یہ با جو ہے، یہ میں نے آپ کو اس میں بھی بتایا تھا نا، با بسم اللہ میں، جی، کہ یہ جو با آتا ہے یہ یا تو باعث سببیت ہے یا لباس ہے، ملبوس ہے، معیت ہے۔ تو جاء بالحق یعنی یا اس کا ترجمہ کریں گے ہم با کا کہ رسول آئے حق کے لباس میں، حق کی معیت میں یا حق کی بنا پر۔ یہ آپ رسول کا تعارف کرا رہے ہیں کہ رسول حق کے ساتھ، حق کے سببیت پر ہے، من عند الحق، اور حق کی بارگاہ سے ہے۔ اب یہ بہت قیمتی جملہ ہے یا نہیں ہے کہ رسول حق کے بنا پر حق کی بارگاہ سے آئے، یعنی ٹوٹلی جو یہ پورا کا پورا نظام ہے یہ نظام حق ہے، اور میں اور ہم اگر رسول سے جڑے ہوئے ہیں تو حق کی بنا پر جڑے ہیں۔ اور پھر وَأَنَّ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ حَقٌّ، اور آپ نے اس کے بعد اس کے آخرت کا بیان کیا۔ پھر یہ وہی جملہ ہے جو آپ بات کہہ رہے تھے، یہ اسی اس کا ہے کہ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، یعنی نہ مجھے سلطنت کی خواہش ہے، نہ میں کسی پر دباؤ ڈالنا چاہتا ہوں، نہ کسی پر زبردستی کرنا چاہتا ہوں، نہ فساد برپا کرنا، نہ ظلم کرنا۔ یہ سب میرے ایمز اینڈ آبجیکٹیو میں نہیں ہے ان میں سے کوئی بھی کام۔ وَإِنَّمَا، اور بے شک، خرج تو میں باہر نکلا ہوں، لِطَلَبِ الْإِصْلَاحِ فِي أُمَّتِ جَدِّی، اپنے جد کی امت میں اصلاح کی طلب کے لیے، اس کو طلب کرنا چاہتا ہوں۔ اریدو، اور میں ارادہ کرتا ہوں یا ارادہ رکھتا ہوں، ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر۔ تو اب ہم اس کا کیا ترجمہ کریں گے؟ میں کیا ارادہ رکھتا ہوں؟ کہ میں امر بالمعروف کروں، کہ یعنی حکم، یعنی حق کو نافذ کروں، حق کو اور نافذ یعنی معروف کو نافذ کروں اور منکر کو اکھاڑ پھینکوں۔ کھڑ دوں۔ ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ میں نیکی کے بارے میں بتاؤں اور برائی سے جا کے روکوں، یہ نہیں ہے، یہ ارادہ نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ٹھیک۔ اور پھر امام علیہ السلام جب معروف کی بات کر رہے ہیں تو یہاں پر آپ کا معروف جو ہے وہ حقیقتاً دین کا باطن ہے، نہ کہ فقط ظاہر۔ یہاں معروف، جس معروف کو آپ ٹارگیٹ کر رہے ہیں، جس معروف کو آپ زندہ کرنے جا رہے ہیں، یا جس منکر کو آپ ایلیمینیٹ کرنے کے لیے قیام فرما رہے ہیں،
وہ اس کا عرس معروف اور منکر کا تعلق دین کی حقیقت سے ہے، جو کہ اگر یہ بات ہم کو امام حسین کی زندگی میں نہیں سمجھ میں آتی نا، تو باقی 3 ائمہ کی زندگی میں بہت کلیئرلی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ جب امام سجاد علیہ السلام نے خدا سے تعلق کو زندہ کیا، امام باقر علیہ السلام نے علم و حکمت کو زندہ کیا، اور امام صادق علیہ السلام نے اخلاق اور کردار کو زندہ کیا، تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ جو امام کی نظر میں جو معروف اور منکر ہے وہ کس طرف جاتا ہے، وہ کنورٹ کہاں پہ کرتا ہے، وہ نہ کسٹمز اور ٹریڈیشنز پہ جاتا ہے اور نہ ظاہری عبادات اور دین پہ جاتا ہے۔ تو میں ارادہ کرتا ہوں کہ میں معروف کا امر کروں گا، منکر سے روکوں گا، اور کیا کروں گا؟ اسیر بسیرت جدی و سیرت ابی، اور اس سیرت کو طے کروں گا، اس راہ کو طے کروں گا کہ جو میرے جد اور میرے والد کی راہ ہے۔ اب یہ آخری جملہ جو ہے نا، یہ بھی بڑا عجیب ہے، فمن قبلنی، پس جو مجھے قبول کرے، بقبول الحق، حق کو قبول کرنے کی بنیاد پر، ٹھیک ہے، جو مجھے قبول کرے حق کو قبول کرنے کی بنیاد پر۔ تو اب یہاں پر آپ مجھے بتائیں کہ معرفت حق اور تزکیہ نفس اس کام کے کرنے کی ریکوائرمنٹس ہیں یا نہیں ہیں یا نہیں؟ بالکل ہے، مطلب پہلے آپ کیونکہ امام علیہ السلام یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ جو مجھے رسول کا نواسا سمجھ کے قبول کر لے، کس بنا پر مجھے قبول کرے؟ حق کو قبول کرنے کے بعد، ہاں، حق کو قبول کرنے کی بنا پر مجھے قبول کرے۔ تو اب بات آپ کو واضح ہو رہی ہے کہ امام خود کیا چاہ رہے ہیں، کہ امام یہ بات ہی نہیں کر رہے ہیں کہ میں رسول کا رشتہ دار ہوں، یہاں پر رشتہ داری والے معاملات ہی نہیں آ رہے ہیں، حق تو حق بغیر معرفت اور تزکیے کے کسی کو حاصل ہوتا ہے؟ جی بتائیے۔ جی بالکل، بغیر اس کے تو ہوتا ہی نہیں ہے، بغیر معرفت اور تزکیے کے کوئی حق تک پہنچ سکتا ہے؟ پاسبل ہی نہیں، پاسبل ہی نہیں، وہی راستہ ہے۔ تو اسی لیے یعنی کہ جو لوگ اس معرفت اور تزکیے کی راہ کو نہیں اپنائیں گے، وہ اپنے دل میں اپنی حقیقت کی گہرائیوں میں امام حسین کو قبول کر پائیں گے آپ کے ایسی جملے کے مطابق؟ نہیں کر پائیں گے، نہیں کرتا، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ مجھے وہی قبول کر پائے گا جو حق کو پہلے قبول کرے۔ جیسے امالیہ شیخ مفید میں شروع کے ہی روایتوں میں حارث حمدان کی روایت ہے کہ وہ امام علی علیہ السلام کے پاس آئے اور آپ سے کہا کہ میں بہت پریشان ہوں، میری عمر اپنے اختتام تک پہنچ رہی ہے، لیکن میں بہت پریشان ہوں کہ لوگ آپ کے بارے میں مختلف ہیں، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی آپ کو بافضیلت قرار دیتا ہے، کوئی کسی اور کو کرتا ہے۔ تو امام علی علیہ السلام نے ان کو کہا کہ تم لوگوں کی پرابلم یہ ہے کہ تم شخصیات کی بنا پر حق کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہو، تو کبھی بھی حق تک نہیں پہنچ پاؤ گے۔ اگر پرسنالٹیز کو بیس بنا کر کے کون حق ہے اور کیا حق ہے، پہلے حق کی معرفت حاصل کرو تو اہل حق تم پر خود روشن ہو جائیں گے۔ تقریباً وہی جملہ ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام یہاں بیان فرما رہے ہیں۔ اچھا سر، کچھ اور پوچھنا؟ جی کچھ اور میں ذرا سا پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ جی میں بس اس کو ذرا سا مکمل کر دوں، میں اس سے زیادہ نہیں جاؤں گا، یہ جو ایک دو جملے۔ تو فمن قبلنی بقبول الحق، پس جو مجھے قبول کرے حق کو قبول کرنے کی بنا پر، فاللہ اولا بالحق، اللہ جو ہے نا حق کے بارے میں اولا ہے، حق خدا کا حق مجھ سے زیادہ ہے حق کے بارے میں۔
کیا مطلب ہوا کہ مجھے جب قبول کرنے آؤ یا مجھے جب قبول کرنے آؤ تو اس بات کی بھی فکر کرو کہ اللہ کے حق کو کتنا جانا اور مانا ہے، اس کی بندیت اور عبدیت کی کیا کوالٹی ہے تمہارے پاس. اولا کا مطلب آپ سمجھتے ہیں نا، یہ لفظ اولا تو ہمارے یہاں بہت استعمال ہوتا ہے نا، غدیر کے اس میں بھی. بلند. اولا کا مطلب بلند سے زیادہ انہیں اولیت، پریفرنس، حق کے بارے میں پریفرنس خدا کو حاصل ہے. النبی اولا بالمؤمنین، نبی جو ہیں مومنین سے اولا ہیں، من انفسہم، ان کے نفوس کے معاملے میں نبی کو مومنین پر پریفرنس حاصل ہے. یعنی اگر تم مومن ہو تو تمہیں اپنے نفس کے ساتھ کیا کرنا ہے یہ نبی سے جا کے پوچھنا پڑے گا، اپنی منمانی نہیں کر سکتے. تو اب اس سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ خود امام حسین کیا اپنا جو آپ کا مشن ہے، یہ چھوٹا سا آپ کا لیٹر ہے، محمد حنفیہ کے نام، چھوٹا سا لیٹر ہے، لیکن اسی میں ہی آپ نے اپنا پورا جو منشور ہے نا وہ بتا دیا کہ میں کیا کر رہا ہوں، حقیقت کیا ہے، سچائی کیا ہے، میں کس بنا پہ نکل رہا ہوں، کیا کرنے جا رہا ہوں، اور میرے ایمز اینڈ آبجیکٹیوز ہیں. جی میں نے کہا کہ اس کو آپ لوگ ذرا سا دیکھیے گا، غور کیجیے گا اس پہ، کیونکہ یہ تو بہت ایزیلی اویلیبل ہے. تھوڑی سی تشریح میں نے کر دی، باقی غور کیجیے گا یا کسی اور عالم کے ساتھ ڈسکس بھی کریں تو بہت اچھی بات ہے. جی اب آپ فرمائیے. سر میں کہہ رہا ہوں کہ جس طرح معاویہ کی حکومت رہی ہے تو وہ مطلب اس کے جتنے گرد جو لوگ تھے وہ سارے نمازی تھے اور خود بھی وہ نمازی تھا، لیکن جس کے لیے امام حسین کھڑے ہوئے اس کے مد مقابل کے وہ اس کے ساتھ میں جیسے کہ جتنے حواری تھے، جتنے اس کے لوگ تھے، ان کو جو ہے مطلب رشوت دے کر کے اور مختلف طریقوں سے جو ہے وہ اپنی طرف کرتا تھا. تو مطلب یہ حق سے ہٹ کر کے کہ جس کا جو حق ہے وہ نہیں دیتا تھا، بلکہ پیسے سے جو ہے نا لوگوں کو خریدتا تھا. تو یہ ساری چیزیں ہمیں ذہن میں آ رہی ہیں. کس حوالے سے؟ یہی جو انل مرک نہیں انل مرک منکر کے لیے جو آئے تھے امام حسین. یہ بہت چھوٹی بات ہے، یہ بہت چھوٹی بات ہے. دیکھیں ہمارا جو سارا کا سارا مسئلہ ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اصل کی طرف توجہ نہیں کرتے، جس کی وجہ سے فروعات کبھی صحیح نہیں ہوتی. قرآن کریم ہم کو کیا کہتا ہے؟ دیکھیں ظلم، ہمارے یہاں بھی ہے نا ظلم، ظلم کے خلاف قیام، ظلم کے خلاف قیام. ظلم کیا سمجھتے ہیں؟ جہاں انجسٹس ہو، جہاں انجسٹس ہو. انجسٹس یعنی کہ کوئی کسی کا حق مطلب کسی کا حق چھین، بلکہ اصل ہمیں ظلم اسی وقت نظر آتا ہے کہ جب کوئی ہم سے کچھ چھین چھان کے لے جائے. جی ورنہ باقی جب تک دوسرے مر کٹ رہے ہوتے ہیں تو وہ تو ہمیں فیل بھی نہیں ہوتا. جی یہ سب نہیں ہے. قرآن کریم میں سب سے بڑا ظلم کس کو کا ہے؟ ظلم کی تعریف یہ ہے کہ جس کا حق نہیں ہے اس کو وہ چیز دے دی جائے. وہ تو ہے، لیکن قرآن کی نظر میں سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ بتائیں. ظلم وہی ہے نا کہ جو لائق کسی چیز پر نہ ہو اور اس کو وہ چیز دے دی جائے. قرآن نے باقاعدہ آئیڈینٹیفائی کیا ہے نا. ہاں ظالمین کا آئیڈینٹیفائی کیا ہے. ان الشرک لظلم عظیم. شرک، ہاں صحیح. ان الشرک لظلم عظیم. اس طرف کسی کو توجہ ہے کہ اس ظلم کو بھی ختم کیا جائے؟ اخلاقی پستی ظلمات ہیں، اس پر کسی کو فکر ہے کہ ان ظلمات کے خلاف بھی مجاہدہ ہو کوئی؟
آپ جب تک شرک اور اخلاقی پستی کو ختم نہیں کریں گے، وہ جسے آپ انجسٹس کہہ رہے ہیں نا، وہ چیز کبھی ختم ہوگی ہی نہیں، کیونکہ وہ ریزلٹ ہے، وہ اوریجنل نہیں ہے۔ جس بات کو آپ ظلم قرار دے رہے ہیں وہ ریزلٹ ہے ان مشکلات کا، ان خرابیوں کا۔ میرا ایک سوال اور اس کے ذیل میں آ رہا ہے کہ حضرت علی کا جو دور وہ ہے، رسول اللہ کے بعد جو 27 سال کا دور ہے، اس میں حضرت علی نے کوئی کوشش نہیں کی کسی قسم کی اپنی ذات سے خود؟ دیکھیں، یہ پھر آپ ایک بہت ایسے ٹاپک کی طرف چلے جائیں گے جو بہت گمبھیر ہے، وہ ہمارے پاس نہ اتنا وقت ہے نہ شاید اتنی صلاحیت ہے۔ میں بات یہ نہیں کرنا چاہتا، میں وہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن انہوں نے جب خلافت ملنے کے بعد پہلی دفعہ معاویہ مطلب امیر شام کے خلاف بات کی، اس سے پہلے نہیں کی، اور اس کے بعد اس کو وہ کنٹینیو رہا آگے تک۔ نہیں، امیر شام تو اس لیے بات کی نا کہ وہ تو پھر ان کے مقابلے پر آ گیا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، صحیح ہے، ہاں اس نے وہ بغاوت کر دی تھی، ٹھیک۔ لیکن اس میں دیکھیں، یہاں پر ایک بہت بڑا سوال ہے کہ معاویہ جب تک حکمراں رہا تو امام حسن اور امام حسین دونوں خاموش رہے۔ جیسے وہی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی بحث بن جاتی ہے، اس کو حل کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ تو یعنی اس سے آپ کو جو بات سمجھ میں آئے گی، یعنی اگر آپ ظلم کو خالی وہ لے کے چلیں گے نا کہ حکومت میں، تو بھائی پھر میرا سوال یہ ہوگا کہ پھر تو معاویہ اتنا جو کر رہا تھا تو اس وقت امام حسین کیوں خاموش تھے، امام حسن کیوں خاموش تھے؟ یا بعد کے جو لوگ آئے ہیں، جتنے بھی حکمراں آئے ہیں، مروان جیسے لوگ حکمراں بنے ہیں، ولید بن عبد الملک جیسے لوگ حکمراں بنے ہیں، تو اس وقت جو تھے ائمہ علیہ السلام، انہوں نے کیوں یہ کام نہیں کیا؟ تو اس کا مطلب یہی ہے نا کہ امام جس چیز پر محنت کر رہے ہوتے ہیں، وہ کس بات پر محنت کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ دین کی حقیقت پر محنت کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ اگر بچ جاتا ہے، اس کو آپ بچانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تو پھر باقی ہر چیز کے بچنے کی امید آ جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ اس کو اگنور کر دیں اور اوپر کے خالی بس، جیسے کہ وہی مثال ہے کہ اگر ایک درخت کی جڑیں گل رہی ہوں اور اس کا پھل آپ دیکھیں خراب ہونا شروع ہو گیا، اور آپ فکر مند ہو کہ خالی اس کے شاخیں اور پتے چھانٹتے رہیں، بچے گا وہ درخت؟ بتائیں۔ نہیں بچے گا نا۔ جی۔ تو لیکن اگر آپ جڑوں پر محنت کریں، ایون دو کہ آپ تنہا ہوں، تو آپ اس بات کی امید رکھ سکتے ہیں کہ یہ درخت بچ جائے گا۔ اور یہی کام ائمہ علیہ السلام نے کیا کہ آج پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امام کے دور میں اتنا زیادہ نہیں کامیابی ہوئی، لیکن پھر رفتہ رفتہ عراق اہل بیت کا مرکز بنا، ایران اہل بیت کا مرکز بنا، پھر ہند کی طرف ایک اتنا وہ چیز آئی، دین کی حقیقت سیو ہو گئی، قرآن کی گہرائیاں بچ گئیں۔ تو وہ ہم جو خالی اوپر کے نا کہ وہ انجسٹس، بھائی انجسٹس بہت دور جا کے آتا ہے، یقیناً اس کو ختم ہونا چاہیے، لیکن اس کی اپنی باری بہت آگے جا کے آتی ہے۔ اصل مسئلہ شرک ہے، اصل مسئلہ اخلاقیات کی تباہی ہے، اصل مسئلہ کردار کی پستی ہے۔ ان چیزوں کو آپ کو سیو کرنا ہے، نمبر 1۔ اگر آپ کی مجالس اور جو بھی ایفرٹ آپ کر رہے ہیں عزاداری کے نام پر، یعنی کہ ٹو سمرائز، اگر وہ حقیقت دین یعنی بندگی خدا، حسن خلق، طہارت کردار اور نفس، اس پر فوکس ہو رہی ہیں یہ تمام عزاداری والی ایفرٹس، اس کا پھل ملے گا آپ کو انشاءاللہ۔ ابھی نہیں ملے گا، کبھی نہ کبھی ملے گا، یہ پودا آپ کو پھل دے گا۔ لیکن اگر خالی اوپر کی چیزوں پر ہیں، وہی شیل پر ہیں،
اور حقیقت کو اگنور کر دیا ہے تو وہی ہے کہ حقیقت اندر سے روٹن ہوتی چلی جائے گی اور الٹیمیٹلی یہ درخت مر جائے گا. جیسا کہ آپ لوگ خود یہی بات اب کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ سوسائٹی میں آ کے دیکھتے ہیں, اور یہاں میں رضوان صاحب سے ایک سوال کروں گا کہ آپ نے ایک بات کہی تھی کہ مجالس میں بصیرت بڑھ رہی ہے, تو میں رضوان صاحب سے ایک سوال یہ کروں گا کہ اس بصیرت کا آپ معاشرے میں کوئی اثر دیکھ رہے ہیں؟ معاشرے کی کوالٹی امپروو ہو رہی ہے اس کی بنا پر یہ نہیں ہو رہی؟ ظاہر تو سر ایسا نظر نہیں آ رہا ہے. جی میوٹ ہو گیا میں شاید. میں یہ کافی دیر سے کوشش کر رہا تھا کہ میں آپ سے بات کروں. یقیناً یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ میں جس بصیرت کی بات کر رہا تھا کہ لوگ جو بصیرت بہتر ہوتی جا رہی ہے اور جو خطیب ہے وہ اب بصیرت کے ساتھ بات کر رہے ہیں, لیکن اس کا معاشرے پہ یقیناً اثر نہیں پڑ رہا ہے. یہ تو بالکل بات سمجھ آنے والی, معاشرے پہ اثر نہیں پڑ رہا. اچھا, میں یہ بھی آپ سے جب آپ نے سوال کیا تھا کہ تم یہ کہنا چاہتا کہ وہ جو امام حسین جو نکلے تھے وہ ولایت کو بھی لوگ سمجھ نہیں رہے تھے, ولایت کو نافذ کرنے, ولایت کے علاوہ ساری چیزیں ہو رہی تھی لیکن لوگ ولایت کو کی سمجھ نہیں تھی ان کو. وہ ولایت کی سمجھ کو پہنچانے کے لیے یا جو کہ غدیر میں لوگ بھول چکے تھے اس میسج کو, اس امر کے میسج, اس معروف کے میسج کو بھی پہنچانا تھا. وہ بھی اس کے ساتھ ہے بالکل, اس میں کوئی شک نہیں ہے, یعنی کہ ظاہر ہے, لیکن وہ ولایت خود کس پر کھڑی ہے؟ وہ دین کی حقیقت پہ کھڑی ہے. آف کورس دین یعنی توحید پر ہے نا. جی, کہ جو کچھ بھی ہے دین میں جو ولایت ہے, کہ اگر آپ ولایت معصوم کی بات کرتے ہیں تو ولایت معصوم ولایت خدا پر کھڑی ہے نا. ولایت خدا پر کھڑی ہے, بالکل صحیح ہے. جو سورہ مائدہ کی آیت ہے اس میں سب سے پہلے کس ولایت کا ذکر ہے؟ جو بہت مشہور و معروف جو ولایت ہے, اس میں سب انما سے پہلے ولیکم کس اللہ ولایت؟ ہو. انما انما ولیکم ولیکم اللہ. اللہ ہو. جی, تو وہ بات صحیح ہے, بالکل صحیح ہے, لیکن دین کی جو حقیقت ہے وہ یہی ہے نا کہ دین کی حقیقت یعنی نفوس میں توحید راسخ ہونا اور عمل میں شرک ختم ہونا. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح. ٹھیک ہے, اور اخلاق اور کردار کی بلندی, یعنی اخلاق اور کردار کا حق کی بنیاد پر رائج ہونا. اس میں سب آتا ہے, اس میں بالکل ساری چیزیں آتی ہیں, اس میں مجاہدہ بھی ہے, اس میں قتال بھی ہے, اس میں سب کچھ ہے. لیکن ہمارے ساتھ جو تھوڑی بہت پرابلم ہوتی ہے نا وہ یہ ہوتی ہے, یعنی جیسے دیکھیں میں آپ کو ایک سوال کرتا ہوں کہ ہم یعنی کربلا کے شہداء کے حوالے سے تقریباً میرے خیال ہے کسی کو بھی یہ ڈاؤٹ نہیں ہے ہوگا کہ شہداء کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے بعد اگر کسی کا سب سے بلند درجہ ہے تو جناب علی اکبر ہیں یا جناب عباس ہیں. صحیح ہے نا؟ صحیح, ٹھیک ہے. اب ہمارے پاس جناب عباس کے حوالے سے ان کی اپنی کوالٹی کے بارے میں کوئی انفارمیشن ہے سوائے اس کے کہ انہوں نے وفا کا بہت حق ادا کر دیا؟ ہے کوئی انفارمیشن ہمارے پاس؟ ایک خطبہ ہے جو انہوں نے خانہ کعبہ کی چھت پر بیان کیا تھا, وہ ان کی اندرونی ایمانی کیفیت کو ظاہر کرتا ٹھیک ہے, لیکن مجلسوں میں ایسی کوئی بات بیان ہوتی ہے, کسی کو فکر ہوتی ہے اس بات کی؟ نہیں, بالکل بیان نہیں ہوتی ہے. ٹھیک, آپ کو شاید رضوان صاحب یاد ہوگا کہ جیسے میں نے جو مجالس پڑھی تھی اس میں ایک ذکر کہ امام سجاد علیہ السلام کے ایک جملے کا میں نے کئی دفعہ ذکر کیا حضرت عباس کے مصائب میں, کہ حضرت جعفر طیار کے 2 بازو قلم ہو گئے تھے اور خدا نے ان کے بدلے میں ان کو جنت میں 2 پر دے دیے پرواز کرنے کے. تو میرے چچا عباس کا رتبہ جعفر سے کم نہیں ہے. اس روایت کو میں نے مصائب میں کئی دفعہ پڑھا تھا. تو یہ نہیں کہ اس بات کو بھی تو آپ ہائی لائٹ کریں, اس سے آپ ہماری معرفت کا اندازہ کر رہے ہیں نا کہ ہمارے پاس اس بات کا شعور نہیں ہے کہ جو انسان بھی بلند ہوتا ہے
وہ اللہ کی بندگی اور خدا سے قرب کی تقرب کی بنا پہ بلند ہوتا ہے. صحیح. اگر رسول فرما رہے ہیں کہ حسین منی، تو یہ نواسا ہونے کی بنا پہ نہیں کہہ رہے ہیں. امام حسین صحیح. کی بندگی کی کوالٹی کی بنا پہ کہہ رہے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام اپنی بندگی میں وہ معیار رکھتے ہیں. اور یعنی جو نص قرآنی بھی ہمارے پاس موجود ہے جس میں آیہ مباہلہ میں امام علی کو نفس رسول کہا گیا ہے، یعنی کہ یہ حضرات پیغمبر اکرم سے اتنا زیادہ نزدیک ہیں. اور ظاہر ہے کہ پیغمبر کا کمال کیا ہے، ان کا تقرب الہی ہے. اتنا زیادہ نزدیک ہیں کہ گویا نفس پیغمبر ہے. تو اس بات کو سمجھنا ہے تو پہلی منزل پر سمجھنا پڑے گا نا، تب ہمیں امام کے سارے کام سمجھ میں آئیں گے. اور اسی لیے یعنی کہ آپ اس کو پڑھ لیں جو آپ نے محمد حنفیہ کو خط لکھا ہے. اس کے بعد دوسرا آپ وہ چھوٹا سا خطبہ پڑھ لیجئے کہ جو آپ نے مکے سے نکلتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے. کیا کہا ہے آپ نے اس میں؟ مکے سے نکلتے ہوئے جی، من کان فینا باذلا مہجتہ، کہ جو اپنے میوہ دل کو ہمارے لیے قربان کرنا چاہتا ہوں اور لقاء اللہ کو اپنا وطن بنانا چاہتا ہوں. لقاء اللہ کو اپنا وطن بنانا چاہتا ہوں، اللہ سے ملاقات کو، وہ ہمارے ساتھ چلے. وَلْيَرْحَلْ مَعَنَا. تو یہ سب تمام کی تمام باتیں کہاں رہ جاتی ہیں؟ آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو بات میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ جو کچھ بھی رسول امام قرآن کی طرف سے ملا ہے اس کو صحیح سمجھ کر لینا ہے یا اپنی طرف سے بنانا ہے. بالکل، ان کو جو چیزیں اللہ اور رسول کی طرف سے آئی ہے اس کو صحیح سمجھ کر لینا ہے، خود اس کی معرفت کے ساتھ لینا ہے. تو یہ سارے کے سارے جملے، اور جبکہ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس تو بہت کم ہے. یعنی جتنا کچھ امام حسین علیہ السلام نے کہا ہوگا، بتایا ہوگا، بولا ہوگا، اس کا تو 5-10% ہمارے پاس ہے. وہ سب کچھ تو ہے بھی نہیں، پتہ بھی نہیں ہے ہمیں. لیکن جتنا ہے اس کو تو ڈھنگ سے سمجھے نا، اس کو تو ڈھنگ سے لیں. تو یہ تمام کی تمام باتیں ہیں یا نہیں ہیں؟ میں وہ بھی دکھا سکتا ہوں آپ وہ خطبہ بھی. پرابلم یہاں پہ آ رہی ہے، جو بھی پرابلم ہے نا وہ پرابلم یہاں پہ آ رہی ہے کہ ہم نے امام اور رسول کو ہٹا کر دوسرے لوگوں کو اپنا ایم اینڈ آبجیکٹو، یا بلکہ قرآن کی زبان میں اپنا رب بنا لیا، اور اس سے آگے ہم کچھ سوچنے کو دیکھنے کو تیار ہی نہیں ہوتے. جبکہ تمام کی تمام باتیں ہمارے سامنے موجود ہیں، ہمارے ریفرنس کے لیے ہیں، لیکن اس پر توجہ دینے کو ہم تیار نہیں. بالکل مسئلہ یہاں ہے. چلیں پھر ختم کرتے ہیں بات، کافی ٹائم ہو گیا. جزاک اللہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ. شہزاد بھائی. جی بہت اچھا ڈسکشن رہا، بہت ساری چیزیں سمجھ میں بھی آ گئی، ریکال بھی ہو گئی. اور آپ کی بات بجائے کہ اصل کام جو ہے وہ معرفت امپورٹنٹ ہے، یعنی حق ہے نا. امام حسین کس پر زور دے رہے ہیں؟ حق پر. حق پہ زور دے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور حق کی سب سے بڑی کوالٹی یہ ہے کہ حق کسی کی ذاتی خواہشات کا پابند نہیں ہوتا. نہیں ہے. حق کی سب سے بڑی کوالٹی ہے. صحیح کہہ رہے بالکل پہلے. ٹھیک ہے سر، چلیں اجازت. بہت جزاک اللہ، بہت اگلا شکریہ. سیٹرڈے آپ لوگ رکھیں گے؟ جی انشاءاللہ. اور ہم واپس اپنے اس پر چلے جائیں گے.
जो सूरह हमद के ऊपर जो हमारा जी इंशाअल्लाह। और सबसे अच्छी बात तो यही होगी कि आप लोग जो खुद अखज़ करते हैं ना इन्हें मजालिस से और उससे, कि आप लोगों को पॉइंट्स बनाने चाहिए, पॉइंट्स बनाएं, लिखें चीज़ों को, कि बाकायदा उसको अपनी तरबियत के लिए यूज़ करेंगे, जो भी अच्छी बात आपको सुनाई देती है। जी बिल्कुल सही, तो वो भी बताइए, उसको भी शेयर कीजिए। अच्छा ठीक है, चले, खुदा हाफिज़। अल्लाह खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।